نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے دوسری بیعت عقبہ کا بقیہ حصہ بیان کریں گے۔ معزز سامعین، جب بیعت کی شرائط کے متعلق گفتگو مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے دو مسلمان جو نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال حج کے موسم میں مسلمان ہوئے تھے، دونوں یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ ان سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ یعنی انہوں نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تو لوگوں نے جواب دیا جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سے سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیا اور بولے، اے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی یہ ہیں، سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھیں، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، خدا کی قسم اس بیعت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ معزز سامعین، در حقیقت حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کر مدینہ میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبی طور پر وہی ان بیعت کنندان کے دینی سربراہ بھی تھے، اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو نجار کہتے ہیں کہ اے ابو امامہ، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ باقی رہیں دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں، ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔
معزز سامعین، بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سردار منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں گے۔ اس بیعت کے دفعات پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں گے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آیا۔ 9 آدمی خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے منتخب کیے گئے۔ جب ان نقباء کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ اب معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا۔ چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے، تو اچانک اس اجتماع کے شرکاء پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جا لیں۔ اس لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی، اے خیمے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہم کل ہی اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ معزز سامعین، یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کہرام مچ گیا، کیونکہ ان جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان اور مال پر مرتب ہو سکتے تھے، ان کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤساء اور اکابر مجرمین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور ان سے کہا، اے خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو جو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جن سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے، لیکن چونکہ مشرکین جو خزرج سے تھے اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریخی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس پہنچا، وہ بھی کہنے لگا، یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں مدینہ میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی، ان میں سے کسی نے ہاں یا نہ کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر رؤسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے۔ رؤسائے مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی قرید میں وہ مسلسل لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا اور انہیں جا پکڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا۔ پھر
پھر انہیں مارتے اور پیٹتے بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینہ سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی پناہ میں گزرتے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دعویٰ بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ معزز سامعین، یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت، وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اتحاد اور جاں سپاری شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنے بھائی قرار دے لیا تھا۔ یہ جذبات، احساسات محض عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی تھی، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم اور دشمنی کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا، وہ ایمان کہ جب اس کی بادر بہادری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زید زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثابت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر ماضی اور حاضر خالی ہیں، اور شاید بلکہ غالباً مستقبل ہی میں بھی خالی ہی رہے گی۔ اس سے آگے انشاءاللہ بقیہ نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔